نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جب خطبہ دیا تو آپ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنتی۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ اے لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، صراط مستقیم سے بھٹکو گے نہیں۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب و سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں، گرچہ تمہارا حاکم کوئی غلام حبشی بن جائے۔ بے شک تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، پس تم میری سنت کو لازم پکڑ لو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، دانتوں سے پکڑ لینا۔ کہ خلفائے راشدین جو گزرے ہیں ان کی سنت کو پکڑنا اس لیے لازم ہے کیونکہ خلفائے راشدین کے زمانے میں فتنے بے شمار رونما ہوئے، لیکن ان خلفائے راشدین نے ان تمام فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس لیے سنت رسول اور خلفائے راشدین کی سنت لازمی ہے۔ دینی علم حاصل کرنا اور راسخین علماء کی طرف رجوع کرنا یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ فتنوں سے بچنے اور اپنے ایمان کو بچانے کا اہم ترین وسیلہ ہے کہ ہم دینی علوم حاصل کریں، شریعت کے علوم کو حاصل کریں، اپنے بال بچوں آل اولاد کو اس کی تعلیم دیں، کیونکہ علم نور ہے جو فتنوں اور شبہات کی تاریکیوں کو دور کرتا ہے، سیدھے اور سچے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جبکہ جہالت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، وہ تاریکی ہے، سراپا ظلمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر کوئی بات تمہیں نہیں معلوم تو اہل ذکر سے، علماء راسخین سے آپ ان کی طرف رجوع کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بزرگان دین، علماء کرام، دیگر مہمانان گرامی قدر، عزیز بچوں، موضوع ہے فتنوں کے وقت میں ایمان کی حفاظت کے اصول۔ آج کل ہر جگہ فتنوں کا بول بالا ہے، فتنوں کا دور دورہ ہے۔ ایک مومن کو صبح و شام، رات و دن، سفر و حضر، ہر جگہ فتنوں کا سامنا ہے۔ فتنے بے شمار ہیں، لاتعداد ہیں، ہر روز ایک نیا فتنہ نئی شکل میں نمودار ہو رہا ہے۔ کفر و شرک کا فتنہ، بدعت و خرافات کا فتنہ، مال و زر کا فتنہ، آل و اولاد کا فتنہ، اختلاط مرد و زن کا فتنہ، جنگ و جدال کا فتنہ، دین بیزاری اور ارتداد کا فتنہ، شریعت اسلامیہ سے روگردانی کا فتنہ، قرآن مجید پر نئے نئے اعتراضات کا فتنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی مبارک شخصیت پر انگشت نمائی کا فتنہ، غرضے کی فتنے ہزار ہیں، اور فتنوں کے اس سیلاب کو روکنے والے چند لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے بارے میں اہل ایمان کو پہلے ہی سے مطلع فرما دیا کہ اس دار فانی میں مومن کے سامنے مختلف قسم کے فتنے آئیں گے،
لیکن اسے ان سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں ان تمام فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ کامیاب اور خوش نصیب وہی ہے جو ان فتنوں سے بچ جائے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، کہ بے شک حقیقی خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے بچا لیا جائے۔ 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا۔ معلوم ہوا کہ فتنوں سے حفاظت سعادت و خوشبختی کی علامت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ فتنوں سے بچا کیسے جائے، ان سے محفوظ کیسے رکھا جائے، کون سے اسباب و وسائل اپنائے جائیں جن کو اپنا کر ایک مسلمان اپنے دین و ایمان کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس بارے میں کتاب و سنت کی تعلیمات بالکل عیاں اور واضح ہیں۔ ان میں سے چند اسباب کی طرف میں رہنمائی کروں گا۔ سب سے پہلا وسیلہ اور سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہر حال میں تقوی اختیار کیا جائے۔ دین و ایمان کی حفاظت کے عظیم وسائل و اسباب میں سے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ لہٰذا ہم اکیلے ہوں یا جماعت میں، رات کی تاریکی میں ہوں یا دن کی روشنی میں، بند کمرے میں ہوں یا عام مجالس میں، ایک مومن کو ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ کوئی بھی ایسا کام ہرگز نہ کرے جس سے اس کا رب ناراض ہو۔ اسی طرح وہ ہر جگہ ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے۔ اگر ایک مومن نیک اعمال کرتا رہے اور برے اعمال سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر آزمائش سے کوئی نہ کوئی بچنے کا راستہ نکال دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب تابعین کے زمانے میں فتنوں کا بول بالا ہوا، حجاج ابن یوسف کا فتنہ عام ہوا، تو کچھ لوگ حضرت طلق ابن حبیب رحمہ اللہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، وقعت الفتنۃ فکیف نتقیہا، قال اتقوها بتقوی، قالوا اجمل لنا التقوی، قال العمل بطاعت اللہ على نور من اللہ رجاء رحمت اللہ وترک معصیت اللہ على نور من اللہ خیفت عذاب اللہ۔ حضرت طلق بن حبیب رحمہ اللہ یہ مشہور عابد گزرے ہیں، تابعی تھے۔ جب ان سے لوگوں نے آ کر کے سوال کیا کہ حجاج بن یوسف کا فتنہ واقع ہو چکا ہے، ہم اس فتنے سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں، تو انہوں نے کہا تقوی کے ذریعے۔ پھر لوگوں نے کہا آپ ہمارے لیے تقوی کی مختصر تعریف کر دیجئے، تو انہوں نے کہا تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس پر دلیل ہو، اور اللہ سے رحمت کی امید رکھو، اور اللہ کی معصیت سے بچو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہو، اس حال میں کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ مطلب یہ کہ تقوی نیکیوں کے کرنے اور برائیوں سے بچتے رہنے کو کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی لوگوں کو فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے کو کہا۔ فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بادروا بالاعمال فتنہ كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض الدنيا۔ فتنوں کے آنے سے پہلے خوب نیک اعمال کر لو،
کیونکہ فتنے بالکل تاریک اور سیاہ کالی راتوں کے مانند ہوں گے۔ آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا، اور شام کو حالت ایمان میں کرے گا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اے بچے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو گے، اس کے احکام کی حفاظت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا ہر مصیبت سے، ہر فتنے سے، ہر برائی سے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم حفاظت کرو گے، اس کے اوامر پر عمل کر کے اس کے نواہی سے بچ کر تم اللہ کو ہمیشہ اپنا حامی و ناصر پاؤ گے۔ نمبر 2، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا دین و ایمان کی حفاظت کے عظیم وسائل و اسباب میں سے ہے کہ کتاب و سنت کو حرز جاں بنایا جائے، مضبوطی سے اس پر قائم رہا جائے، ہر کام میں کتاب و سنت کو مقدم رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جب خطبہ دیا تو آپ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنتی۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ اے لوگو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، صراط مستقیم سے بھٹکو گے نہیں۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب و سنت۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نصیحت کی فجر کی نماز کے بعد، اور اس نصیحت میں بھی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنے کے لیے کہا، جیسا کہ سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغة ظرفت منها العیون وویلت منها القلوب فقال قائل یا رسول اللہ كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، ہماری طرف متوجہ ہو کر انہوں نے بہت ہی بلیغ نصیحت فرمائی جس سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں، دل لرز اٹھے۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ نصیحت گویا کسی الوداع کہنے والی کی نصیحت ہے، تو اے اللہ کے رسول ہمیں کچھ وصیت کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور کی وصیت کرتا ہوں، سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں، گرچہ تمہارا حاکم کوئی غلام حبشی بن جائے۔ بے شک تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، پس تم میری سنت کو لازم پکڑ لو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو، اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، دانتوں سے پکڑ لینا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین جو گزرے ہیں ان کی سنت کو پکڑنا اس لیے لازم ہے کیونکہ خلفائے راشدین کے زمانے میں
فتنے بے شمار رونما ہوئے، لیکن ان خلفائے راشدین نے ان تمام فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس لیے سنت رسول اور خلفائے راشدین کی سنت لازمی ہے۔ امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کو تھامنے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان کے الفاظ پہ غور کیجئے، کہتے ہیں السنت سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن ترکہا ہلک وغرق، ان من امر السنہ علی نفسہ نطق بالحق حکمہ وسلم من الفتنہ ونال خیر الدنیا والآخرہ وإلی ھذا ارشدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، جو شخص اس میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ ہلاک ہوگا اور ڈوب جائے گا۔ بے شک جس نے سنت کو اپنے اوپر لازم کیا وہ حکمت کی بات کرتا ہے اور وہ فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ سلم من الفتنہ، جو سنت کو پکڑے گا وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں کرتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ پتہ یہ چلا کہ فتنوں سے بچاؤ کے اسباب میں سے سب سے بنیادی اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ کتاب و سنت کو لازم پکڑا جائے اور اسی کی طرف رجوع کیا جائے اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے اور مشتبہ امور کو اسی کی طرف لوٹا دیا جائے۔ تیسرا وسیلہ دینی علم حاصل کرنا اور راسخین علماء کی طرف رجوع کرنا، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ فتنوں سے بچنے اور اپنے ایمان کو بچانے کا تیسرا اہم ترین وسیلہ ہے کہ ہم دینی علوم حاصل کریں، شریعت کے علوم کو حاصل کریں، اپنے بال بچوں آل اولاد کو اس کی تعلیم دیں، کیونکہ علم نور ہے جو فتنوں اور شبہات کی تاریکیوں کو دور کرتا ہے، سیدھے اور سچے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جبکہ جہالت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، وہ تاریکی ہے، سراپا ظلمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کوئی بات تمہیں نہیں معلوم تو اہل ذکر سے، علماء راسخین سے آپ ان کی طرف رجوع کیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا عالم جانتا ہے کہ کیا حق ہے اس کی وہ پیروی کرتا ہے اور کیا باطل ہے اس سے وہ دور رہتا ہے، جبکہ جاہل اپنی لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے سب سے پہلے فتنوں میں واقع ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، فتنوں کا زور اس وقت مزید بڑھ جاتا ہے جب لوگ دین کی اصل تعلیمات سے غافل ہو جائیں اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اہل علم نے امت کو منتبہ کیا کہ دین کا علم حاصل کرو، کیونکہ یہی علم تمہیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق بتائے گا اور حلال و حرام کی تمیز سکھائے گا اور فتنوں کے اندر روشنی کا چراغ بنے گا۔ خوارج کا جب فتنہ عام ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ لوگ کھڑے ہو گئے اور مقام حرورہ میں جمع ہو گئے، مسلمانوں کو کافر کہنے لگے، ان کے خون کو حلال سمجھنے لگے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا میں خوارج کے پاس جا رہا ہوں حرورہ میں۔ حضرت علی نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ان سے مناظرہ کرنے کے لیے، یہ جاہل لوگ ہیں، کتاب و سنت سے عاری ہیں، قرآنی آیات اور احادیث رسول کا ان کے پاس شرعی علم نہیں ہے، یہ قرآنی آیات کا غلط مطلب نکال رہے ہیں اور
آپ کو مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ کو کافر گردان رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا اور کہا مت جاؤ، میں انہیں سمجھا کر تھک چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں جاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ وہ لوگ میری بات کو سمجھیں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوبصورت کپڑا پہنا، یمنی خوبصورت چادر اوڑھی، اور اس کے بعد وہ خوارج کے پاس مقام حرورہ میں گئے۔ وہ لوگ ظہر کی نماز کے بعد آرام کر رہے تھے۔ آپ کو شاندار لباس میں دیکھ کر کے ان لوگ تعجب کرنے لگے اور کہا اے ابن عباس، اتنا خوبصورت کپڑا پہنتے ہیں آپ کو متواضع ہونا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ نہیں جانتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی وفد سے ملنے ہوتا تھا تو اس سے بھی خوبصورت کپڑا پہنتے تھے، اس لیے میں ایک کپڑا پہن کے آیا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہارا کیا کیا اعتراض ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے 3 اعتراض ان کے اوپر ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے واقع تحکیم کو قبول کیا، اور حالانکہ تحقیق کا کام صرف اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا، بندوں کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ دوسرا اعتراض ہمارا یہ ہے کہ جنگ جمل میں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جنگ کی اور ہم کو مال غنیمت سمیٹنے نہیں دیا اور لوگوں کو غلام اور باندی بنانے نہیں دیا۔ اگر وہ لوگ کافر تھے تو ہم کو بنانے دیتے لونڈی اور غلام، اور اگر مسلمان تھے تو انہوں نے جنگ کی اور مسلمانوں سے جنگ حرام ہے، کیوں جنگ کی؟ تیسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاہدہ کیا اور معاہدے میں اپنے نام کے آگے سے امیر المومنین کا لقب ٹائٹل ہٹوا دیا، تو گویا کہ آپ امیر الکافرین ہو گئے۔ اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ یہ 3 موٹے موٹے اعتراضات تھے۔ 6000 لوگ مقام حرورہ میں جمع تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں کتاب و سنت سے تمہارے اس بات کے بطلان کو واضح کر دوں تو تم کیا رجوع کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا، کہا کہ جہاں تک پہلا اعتراض ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقع تحکیم کو کیوں قبول کیا اور اپنی طرف سے ایک حکم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طرف سے ایک حکم کیوں قبول کیا، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا جزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم، کہ اے ایمان والو احرام کی حالت میں شکار مت کرو، جو کوئی اسے جان بوجھ کر مارے گا تو اس کا بدلہ ایسا ہی جانور ہے جیسا اس نے مارا، اور اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل لوگ کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی محرم شخص حالت احرام میں کسی جانور کا شکار کر لے جیسے خرگوش وغیرہ تو اس کے اوپر فدیہ ہے، اور فدیہ کی قیمت 2 عادل مسلمان لوگ فیصلہ کریں گے۔ اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے میں سے حکم بنا لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہو جائے تو ایک حکم شوہر کی طرف سے ایک حکم بیوی کی طرف سے جائیں اور دونوں صلح کرا دیں۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی آدمیوں کے فیصلے کو مقرر کیا ہے، تو کیا مسلمانوں کے خون، ان کے آپسی تعلقات کو درست کرنے کے لیے مردوں کا فیصلہ بہتر ہے، یا خرگوش کے بارے میں جس کی قیمت 4 درہم ہے، اور یا عورت کے نکاح کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مسلمانوں کا خون زیادہ اہم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شبہ آپ کا ختم ہو گیا؟ کہا ہاں۔ کہا دوسرا شبہ کہ تمہارا یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی مگر قیدی نہیں بنایا، باندی نہیں بنایا، تو کیا کوئی شخص اپنی ماں کو باندی بناتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ وہی کام کرے گا جو باندی کے ساتھ کرے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو باندی بنایا جائے گا تو یہ کفر ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری ماں نہیں ہیں تو تب تو بھی تم کافر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو اپنی ماؤں کے ساتھ کیسے روا رکھ سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمارا یہ شک دور ہو گیا۔ پھر کہا
کہ تمہارا یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام سے امیر المومنین ہٹا دیا تو اس لیے وہ امیر الکافرین ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں معاہدہ کیا کفار کے ساتھ سن 6 ہجری میں، اور انہوں نے معاہدے میں لکھا محمد رسول اللہ۔ تو ابو سفیان اور سہیل ابن عمرو نے اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو پھر ہم کیوں آپ سے جنگ کرتے، اس لیے رسول اللہ مٹائیے، اور ہم رسول اللہ پہ راضی نہیں ہیں، محمد ابن عبداللہ لکھیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انکا تعلم انی رسولک امحو یا علی واکتب ھذا ما اصطلح علیہ محمد بن عبداللہ و ابو سفیان و سہیل بن عمرو، کہ اے علی میرا نام رسول اللہ مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھو، میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات کو اللہ جانتا ہے، لیکن صلح کا تقاضا ہے کہ میں صلح کر لوں۔ چنانچہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے آگے سے رسول اللہ مٹوا دیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صلح کی خاطر امیر المومنین مٹوا دیا، تو اس میں کون سا گناہ کیا؟ اس لیے خوارج 6000 تھے، 2000 لوگ فوراً توبہ کیے اور مسلمانوں کے صف میں آ گئے، بقیہ 4000 لوگ اپنے خروج پر باقی رہے اور سب کے سب قتل کیے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فتنوں سے حفاظت کی خاطر شرعی علم حاصل کرنا ضروری ہے، جس طرح سے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوارج کے دل و دماغ سے ان شکوک و شبہات کو زائل کر دیا جو کتاب اللہ کی آیات سے ان کے درمیان پیدا تھیں۔ تو اس لیے علم شرعی کی اس وقت بہت شدید ضرورت ہے، علماء سے تعلق رکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حبر الامہ ہیں، ان سے لوگوں نے تعلق کیا اور انہوں نے سب کو سمجھا دیا۔ لہٰذا آخر میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، چاہے وہ ظاہری فتنے ہوں یا باطنی فتنے میں ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔